الحمد لله والمدح لله الحمد لله والعظمة لله الحمد لله والكبرياء لله الحمد لله والحكم لله الحمد لله والصفات لله الحمد لله والأمر لله الحمد لله والعظمة لله الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام ساتھی بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ فل کرو بس آواز صاف۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد صل على آل محمد صل على أزواج محمد صل على بنات محمد صل على حسنين محمد۔ اللهم صل على محمد صل على كمال محمد صل على أنوار محمد صل على كفتار محمد صل على إظهار محمد صل على معراج محمد صل على اسم محمد صل على جسم محمد صل على روضة محمد۔ اللهم صل على محمد صل على خطابة محمد صل على لطافة محمد صل على إقرار محمد صل على شفتين محمد صل على عينين محمد صل على رجلين محمد۔ اللهم صل على محمد بلغ العلا بكمال محمد كشف الدجى بجمال محمد حسنت جميع خصال محمد صلوا عليه وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز بھائیوں اور دوستوں، آج کی خطبہ جمعۃ المبارک کی گفتگو مختصر وقت میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کی جائے گی۔
اس مناسبت سے کہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، عزت، مقام ہر ایک بیان کرتا ہے۔ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ سب تو پہلے تھا تسی لوگ اپنے ذہن کے اندر اس گل نو بٹھا لو ارلے پاس ارلا بٹن ارلا تلے بس کہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، قرآن کریم میں سے 3 آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، انہاں دا ترجمہ تسی اپنے ذہن کے اندر بٹھاؤ، انشاءاللہ اگا جا کے گل سمجھ آئے گی۔ اور جو میں نے خطبہ کے اندر ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ بھی قرآن کریم میں سے 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا والضحیٰ، قسم ہے مجھے چڑھتے دن کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے مجھے رات کے اندھیرے کی جب وہ چھا جاتا ہے، ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے محبوب نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا ہے اور نہ ہی تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے۔ آگے جا کر میں ان 3 آیتوں کی تشریح کروں گا کہ یہ کس موقع پر نازل ہوئی، کب یہ آیتیں اتری۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا ارسلت الی الخلق کافہ، کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ایک مسئلے کی بات ہے، آپ لوگ اس کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیں۔ یہ مسئلے کی بات ہے، اسے یاد کر لینا کہ اسلام کے اندر 108 چیزیں فرض ہیں۔ کتنی چیزیں؟ جی 108 چیزیں فرض ہیں۔ ان کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہمیں۔ 4-5 کا پتہ ہے، باقی کا ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں۔ اور جن کا پتہ ہے ان پر بھی ہم پورا نہیں اترتے، اور ہم لوگ انہیں یاد کرنا ضروری بھی نہیں سمجھتے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ چیزیں یاد کرنے والی ہیں، انہیں یاد کرنا چاہیے۔ اسلام میں 108 چیزیں فرض ہیں جو ہمیں یاد ہیں، وہ یہ نماز، کلمہ، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 ہمیں یاد ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، حدیث میں آتا ہے پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا یہ فرض ہے۔ ساری زندگی کے اندر ایک مرتبہ
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا یہ فرض ہے۔ اور جس محفل کے اندر، جس مجلس کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، تذکرہ ہو، ایک مرتبہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا یہ واجب ہے۔ جو نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے، اسے گناہ ملتا ہے۔ اور جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا تحفہ بھیجنا یہ سنت ہے۔ آج میں آپ کو ایک اہم بات بتانے لگا ہوں، شاید آپ کو کسی نے نہ بتائی ہو، نہ آپ نے کسی سے سنی ہو، کیونکہ کچھ خطیب، کچھ عالم ایسے بھی ہوتے ہیں جو منبر پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ خود ڈرتے ہیں کہ یہ بات غلط نہ ہو، کوئی آدمی کھڑا نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حق بات جو ہے نا، یاد رکھنا وہ ہر ایک بیان نہیں کر سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ 4 پشتوں تک یاد کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ کتنی پشتوں تک؟ 4 پشتوں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ یاد کرنا فرض ہے۔ ذرا اس مجمع میں سے یہ جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ کھڑا کریں جنہیں یاد ہے 4 پشتوں تک۔ دھیان سے کرنا، میں کھڑا کر کے پوچھ بھی لوں گا۔ یاد ہے 4 پشتوں تک؟ میرے بھائیوں اور دوستو، آج ہم لوگ اسے یاد کرنا ضروری بھی نہیں سمجھتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے نام کا ہی نہیں پتہ۔ اگر ہم سے کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی مرزائی، کوئی ہندو، کوئی سکھ سوال کر لے کہ اپنے نبی کے دادا کا نام تو بتاؤ، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ جنہیں یاد نہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ باتیں ہیں کرنے والی، یاد کرنے والی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 پشتوں تک نسب نامہ یاد کرنا فرض ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ ہے 4 پشتوں تک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ۔ جو آدمی اسے یاد نہیں کرتا اور جو یاد کرنا ضروری بھی نہیں سمجھتا، علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ ایسے ہی گناہ گار ہے جیسے کوئی بے نمازی مر جائے تو وہ گناہ گار ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز فرق کرتی ہے۔ اسلام اور کفر کے درمیان نماز فرق کرتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام ہے؟ جناب عبداللہ کے والد کا کیا نام ہے؟ جی، جناب عبد المطلب کے والد کا کیا نام ہے؟ جناب ہاشم کے والد کا کیا نام ہے؟ عبد مناف۔ یہ ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 پشتوں تک نسب نامہ۔ اسے یاد کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت اعلیٰ، بلند و بالا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حسین اور خوبصورت بچہ میرے پیٹ میں تھا تو میں جو رات کو خواب دیکھتی تھی وہ صبح سچا ہو جایا کرتا تھا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے ہر رات یوں محسوس ہوتا تھا جیسے جنت سے حوریں اترتی ہوں اور مجھے سلامی دیتی ہوں اور مجھے سلامی پیش کرتی ہوں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، میرے بطن اطہر میں تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں، ان میں جتنی بھی پاکیزہ عورتیں گزر چکی ہیں، رب العالمین نے ان تمام عورتوں سے میری ملاقات کروائی خواب کے اندر۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تو خواب کے اندر رب العالمین نے سیدہ حوا علیہ السلام سے میری ملاقات کروائی تھی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تو رب العالمین نے خواب کے اندر سیدہ آسیہ علیہ السلام کی میری ملاقات کروائی تھی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تو رب العالمین نے خواب کے اندر سیدہ مریم علیہ السلام سے میری ملاقات کروائی تھی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تو رب العالمین نے اس بچے کے صدقے سیدہ حاجرہ علیہ السلام سے خواب کے اندر میری ملاقات کروائی تھی۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کی وجہ سے ہوا کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ یہ اعزاز میرے پاک پیغمبر کو حاصل ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تو میں اگر بکریوں کو چرانے کے لیے کبھی کبھی جایا کرتی تھی تو بکریوں نے کیا چرنا تھا وہ میرے چہرے کی طرف تکتی رہتی تھی، اور جب شام کو گھر واپس آتی تھی تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا تھا۔ یہ اعزاز بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا میں اگر کبھی کنویں سے پانی بھرنے کے لیے چلی جاتی تھی تو پانی بھی ابل ابل کر ڈول کی طرف آ جاتا تھا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تو یہ اعزاز بھی اس بچے کو حاصل تھا کہ اگر میرا پاؤں کسی پتھر پر آ جاتا تو وہ پتھر بھی موم بن جاتا تھا، اگر میرا پاؤں کسی کانٹے پر آ جاتا تو وہ کانٹا بھی پھول بن جاتا تھا۔ یہ اعزاز بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر بھیجنے کا فیصلہ کیا تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا مجھے کبھی دکھ نہیں ملا، کبھی تکلیف نہیں ہوئی،
جو عام طور پر بچہ پیٹ میں ہو تو عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی، میری طبیعت کبھی خراب نہیں ہوئی۔ میرے بھائیو اور دوستو، میری بات کو یاد رکھنا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہے کہ اپنے والدین کو دکھ نہ دینا، کبھی اپنے والدین کو پریشان نہ کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں آمنہ کے پیٹ مبارک میں اور ان کو تکلیف نہیں ہو رہی، انہیں کوئی دکھ نہیں مل رہا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب اس بچے کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو مکہ المکرمہ روشن ہو گیا۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھ کر، کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھ کر عبادت کر رہا تھا، میں اپنی عبادت میں مصروف تھا کہ اچانک ایک آواز آتی ہے، بت آپس میں ٹکراتے ہیں اور ان بتوں سے آواز آتی ہے۔ کیا آواز آتی ہے کہ کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کرنے والا محمد اس دنیا میں آ چکا ہے، وہ محمد اس دنیا میں آ چکا ہے جس کے آنے کے بعد توحید کی اذانیں عام ہو جائیں گی، وہ محمد اس دنیا میں آ چکا ہے جس کے آنے کے بعد شرک کے بادل بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لے کر آئے تو توحید عام ہو گئی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب اس بچے کی ولادت باسعادت ہوئی، جب یہ بچہ پیدا ہوا تو رب العالمین نے مجھے کیسر و کسریٰ کے محلات دکھائے۔ جب اس بچے کی ولادت باسعادت ہوئی تو میں نے کیسر و کسریٰ کے محلات دیکھے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، میں نے شام اور روم کے محلات دیکھے۔ یہ اس بات کی دلیل تھی، یہ تمام تر واقعات اس بات کی علامت تھی کہ وہ نبی اس دنیا میں آ رہا ہے جس کے آنے کے بعد اتنا بڑا انقلاب آئے گا، جو کیسر و کسریٰ پر بھی اس کا انقلاب چھا جائے گا، جو شام اور روم پر بھی اس نبی کا انقلاب چھا جائے گا، پوری کائنات کے اندر اس نبی کا انقلاب چھا جائے گا۔ اس لیے کہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اے میرے محبوب میں آپ کو وہ دین دے کر بھیج رہا ہوں جو دین تمام دینوں پہ غالب آ جائے گا۔ میں آپ کو وہ دین دے کر بھیج رہا ہوں جو دین تمام دینوں پر غالب آ جائے گا۔ رب العالمین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اعزاز دیا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو ایمن دایا کہتی ہے میرے دل میں خیال آیا کہ اس بچے کو نہلایا جائے، اس بچے کو غسل دیا جائے۔ ابھی میرے دل میں یہ خیال آیا تھا، یہ بات میرے دل میں آئی تھی کہ مجھے غیب سے آواز آتی ہے وَلِدَ رَسُولًا طَاهِرًا مُطَهَّرًا، کہ اے ایمن تو اس بچے کو کیا نہلائے گی، تو اس بچے کو کیا غسل دے گی؟ یہ بچہ تو وہ آ رہا ہے جو قیامت تک کے لیے آنے والی انسانیت کو پاک کرے گا، جو آنے والے قیامت تک کے انسانوں کو اور لوگوں کو پاک کرے گا۔ وَلِدَ رَسُولًا طَاهِرًا مُطَهَّرًا، یہ تو خود پاک اور صاف پیدا ہوا ہے۔ اور یہ بھی اعزاز
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نائی کے پاس لے کر جایا نہیں گیا. فرمایا خلق رسول اللہ مختونا، خلق رسول اللہ مختونا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ کیا ہوا تھا. یہ اعزاز بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر کو وہ شان، وہ عظمت، وہ مقام، وہ بلندیاں عطا فرمائی جو کسی اور کو نہیں ملی. نہ کسی پیغمبر کو حاصل ہے، نہ کسی رسول کو حاصل ہے، نہ کسی نبی کو حاصل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور مقام سارا قرآن بیان کر رہا ہے. میری اور آپ کی امی عائشہ صدیقہ کہہ دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اماں جان ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو بتاؤ، ہمارے سامنے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو بیان کرو. سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم لوگوں نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی؟ سارے کا سارا قرآن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان کر رہا ہے. قرآن کریم کا ایک ایک لفظ، قرآن کریم کا ایک ایک حرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے، عظمت بیان کرتا ہے، رفعت بیان کرتا ہے، بلندیاں بیان کرتا ہے. اس لیے تو جب بھی کبھی کسی نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر کوئی حملہ کیا تو جواب کس نے دیا؟ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جواب دیا. میرے پاک پیغمبر کا دفاع قرآن کریم کے اندر رب العالمین نے خود کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جب نبوت سے نوازا تو شروع میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آنا کچھ عرصے کے لیے بند ہو گیا. تو اس پر ابو لہب کی بیوی نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا، کہنے لگی محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا. کیا ہو گیا؟ محمد کا رب محمد کو چھوڑ چکا ہے، محمد سے ناراض ہو گیا ہے. جب ابو لہب کی بیوی نے یہ جملے کہے، ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے، ابھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی جملے نہیں نکلے. رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرما دیا. فرمایا والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی. رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر کا دو قسمیں اٹھا کر دفاع کیا. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر جب بھی کوئی بولا، پاک پیغمبر کی گستاخی جب بھی کسی نے کی، دفاع کس نے کیا؟ رب العالمین نے دفاع کیا. فرمایا او میرے محبوب والضحی، او میرے پاک پیغمبر قسم ہے مجھے چڑھتے دن کی روشنی کی، واللیل اذا سجی، او میرے پاک پیغمبر قسم ہے مجھے رات کے اندھیرے کی جب وہ چھا جاتا ہے، ما ودعک ربک وما قلی. اگر کچھ عرصے کے لیے وحی کا آنا بند ہو گیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہو گیا. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہو گیا. تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہوا،
پچھلے جمعے پہ میں نے عرض کی تھی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جب بھی کبھی کسی نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر گستاخی کی تو جواب کس نے دیا؟ رب العالمین نے دیا۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی ہر ایک بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا ہر ایک حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔